اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، روزانہ ہم قرآن کریم کی کم از کم ایک آیت پر بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے، سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت کیا کیا معنی، کیا کیا مفاہیم اپنے اندر رکھتی ہے، قرآن کریم کی اس آیت کے تقاضے ہم سے کیا ہیں، کیا کیا روشنی اور کون کون سی ہدایت ہمارے سامنے آ رہی ہے، اللہ تعالی ہمیں کس طرح دیکھنا چاہتا ہے اور کہاں پر دیکھنا چاہتا ہے۔ کچھ دعائیں بھی ہیں قرآن کریم کے اندر، یہ آپ اور ہم جانتے ہیں۔ آج کی جو آیت ہم نے چنی ہے وہ دعا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، سورہ نمل میں آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرما رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ خواتین حضرات، یہ دعا، اس میں بے شمار مضامین پوشیدہ ہیں۔ خواتین حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی، تو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ باتیں ہمارے معزز مہمان ہی عطا فرمائیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، محبوب اور مقبول نام۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں تسلسل کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے مفتی منیب الرحمان صاحب سے نہ سیکھا ہو۔ روزنامہ دنیا کے مستقل کالم نگار محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ نمل اور آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ صدق اللہ العظیم۔ سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور بولے، اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو آپ کو پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر دیجئے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال
آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ کس پیغمبر کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی؟ درست جواب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، سب سے پہلے آذان دینے کی رائے کس صحابی نے پیش کی؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے سلیمان علیہ السلام کی دعا، ذرا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے۔ وہ ریاست، وہ مملکت مانگ رہے ہیں جو کسی کو نہ ملی ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہوا کو مسخر کر رہا ہے، جنات کو آپ کا تابع کر رہا ہے۔ ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ اللہم صلی اللہ۔ انیق احمد صاحب، بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد و سلیمان علیہم السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ سلطنت اور بادشاہت کی نعمت سے بھی نوازا تھا۔ ٹھیک۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ورثہ سلیمان و داؤد، سلیمان داؤد کے وارث بنے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو جو نبوت اور سلطنت دونوں نعمتیں یکجا کر کے عطا کی تھیں، وہ پھر وراثت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منتقل ہوئی۔ حضرت داؤد کے معجزات میں سے ایک یہ تھا کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، لہذا وہ ہاتھ میں لوہا لیتے تو موم کی طرح نرم ہو جاتا، اس سے زریں اور چیزیں بناتے۔ اور لحن داؤدی استعارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی شیریں آواز، پرکشش آواز عطا کی تھی کہ جب زبور کی تلاوت کرتے تو انسان تو کیا، حیوانات، چرند اور پرند بھی رک کر ان کی اس آواز کو اور تلاوت کو سنتے تھے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات دیے۔ مثلا وہ خود فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں، وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر چیز اللہ نے عطا کر دی ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ اللہ کا بڑا واضح فضل ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جمع کر دیے۔ ان کے لشکر میں جنات کی بھی بٹالین کہہ دیں یا کور کہہ دیں تھی، اور انسانوں کی بھی تھی اور پرندوں کی بھی تھی۔ فہم یوزعون، تو ان کی صف بندی وہ کیا کرتے تھے۔ جو لوگ معجزات کے منکر ہیں تو وہ قرآن کریم کے ان سری ارشادات کو نہیں مانتے۔ مثلا جن کے بارے میں کہیں گے کہ یہ بڑی پہاڑی
لوگ ہوتے تھے انسان بڑے طاقتور پاورفل، ان کو جن سے تعبیر کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ جن کا ذکر الگ کر رہا ہے اور انسانوں کا ذکر الگ کر رہا ہے اور پرندوں کا ذکر الگ کر رہا ہے۔ تو لہذا ان کا لشکر جنات پر، انسانوں پر اور پرندوں پر مشتمل تھا، اور جب وہ ان کو میں ڈسپلن پیدا کرتے تو ان کو لائن اپ کرتے، ان کو صف بندی کرتے، ان کو کھڑا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یعملون لہ ما یشاء من محارب، کہ جنات ان کے لیے جیسے کہ وہ چاہتے بڑے بڑے محراب یا ٹیمپل یا ٹاور تعمیر کرتے تھے، اور وتماثیل اور مجسمے بناتے تھے، وجفان کالجواب، اور ٹب بناتے تھے جو بڑے بڑے تالابوں کی طرح ہوتے تھے، کیونکہ جب ان کا اتنا بڑا لشکر کہ انسان بھی، جنات بھی، پرندے بھی، یہ سارے تھے، تو ظاہر ہے کہ ان کو کھلانے پلانے کے لیے تو وسیع تر سامان چاہیے تھا۔ اور پھر فرمایا کہ بقدور الراسیات، جو ہنڈیاں تھیں یا دیگیں تھیں وہ اتنی بڑی تھیں کہ ان کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس موقع پر کہ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھرانے والو تم شکر ادا کرو، اور وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں سے شکر ادا کرنے والے بہت کم ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی تفصیلی ذکر فرمایا، سلیمان علیہ السلام کا بھی فرمایا، ان کے غیر معمولی معجزات جو ان کو عطا کیے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان فرمائے، اور پھر جو ان کے لشکر تھا کہ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، کہ وہ لشکر جب چیونٹیوں کی وادی میں آیا تو قالت نملۃ، چمٹی نے کہا جو ان کی ملکہ تھی کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، تاکہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں رون نہ ڈالے، کچل نہ ڈالے، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کا شعور نہ ہو، یعنی دانستہ تو ایسا نہیں کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بڑا لشکر ہے تو تم روندے جاؤ۔ اس پر میں نے بات کی ہے کہ بھئی لشکر ان کا تو تخت فضا میں اڑ کر جاتا تھا، ہوا اسے اڑاتی تھی، اور چیونٹیاں زمین پر ہوتی ہیں، تو پھر چیونٹیوں کو خطرہ کیسے لاحق ہوا؟ تو علماء نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت تو ہوا میں اڑ کے جاتا تھا، لیکن زمین پر بھی ان کے لشکر ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ یہ قرآن کریم نے بیان کیا، اور چیونٹی کے حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق میں جو حیوانات اور حشرات ہیں ان میں سے وہ ذی حیات ہے کہ جن کے کلیکٹیو سسٹم ہوتا ہے، جن کا اجتماعی نظام ہوتا ہے، ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے، اور یہ وہ مخلوق ہے جو اپنے لیے روزی کو اسٹاک بھی کرتی ہے، کیونکہ جیسے پرندے ہیں تو وہ روزی اسٹاک نہیں کرتے، روزانہ نکلتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ پرندوں کو دیکھو کہ خالی پیٹ نکلتے ہیں توکل کی تعریف میں، اور جب آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوتا ہے، لیکن یہ اسٹاک کرتے ہیں۔ پھر ان میں ایک ڈسپلن بھی ہے، ایک لائن اپ ہو کر چلتے ہیں، پھر ان کی جو مین لائن ہے اس کے ساتھ ڈیفینسو لائن بھی ہوتی ہیں، اور ان کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے اس کے بارے میں جدید سائنسدانوں نے بھی کہا کہ بڑا زبردست ہے کہ وہ اپنا سسٹم کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ تو بعد نے یہ لکھا کہ اپنے منہ پر ایک لعاب پیدا کرتے ہیں اور وہ دوسرے چیونٹی کے منہ سے منہ ملاتے ہیں،
تو وہ اس لعاب کو ڈیکوڈ کر کے جو اس میں میسج ہوتا ہے وہ اس کو سمجھ لیتی ہے. تو اس لیے چیونٹیوں میں جیسے یہاں بھی کہ انہوں نے چیونٹیوں کو آرڈر کیا، حکم دیا، تو ان کا کمیونیکیشن سسٹم موجود ہوتا ہے. پھر اتنا شعور اللہ نے چیونٹیوں کو عطا کیا کہ جب وہ اپنے لیے اسٹاک کرتے ہیں تو گندم کے دانے کے 2 ٹکڑے کرتی ہیں، کیونکہ اگر گندم کا سالم دانہ ہو تو وہ اگ جاتا ہے. لیکن جب مسور کی دال کے 4 ٹکڑے کرتی ہیں، کیونکہ مسور کی دال کو اگر آدھا کر دیں تو پھر بھی اگ جاتا ہے. تو انہوں نے تو چونکہ اسٹاک کی شکل میں باقی رکھنا ہوتا ہے، تو اس سے اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے کہ اتنے چھوٹے سے جانور کو وہ کتنا شعور عطا فرماتا ہے کہ کلیکٹیو سسٹم بھی ہے، ایک ملکہ بھی ہے، ایک نظم بھی ہے، اور ایک دفاعی نظام بھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کا دفاعی نظام اور شہد کی مکھیوں کے بارے میں بھی قرآن مجید نے فرمایا ان کا بھی ایک کلیکٹو نظام بھی ہوتا ہے، ان کا ایک دفاعی نظام بھی ہوتا ہے کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا، اس کے شعور میں، ادراک میں یہ بات ڈالی أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ کہ پہاڑوں میں اپنے گھر بناؤ، درختوں پر بناؤ، اور جو چھپریاں وہ باندھتے ہیں ان میں اپنے گھر بناؤ. تو وہ اپنے لیے بناتے ہیں. اور علماء نے فرمایا کہ شہد کی مکھی جو چھتا بناتی ہے تو وہ 6 اینگل یا 6 اضلاع پر مشتمل ہوتا ہے، جس کو عربی میں مسدس کہتے ہیں، انگریزی میں ہیگزاگون کہتے ہیں. اور وہ اتنا سسٹمیٹک ہوتا ہے کہ انسان باقاعدہ پرکار اور اسکیل لے کر بھی بنانا چاہیں تو اتنا سپر فٹ شاید ہی بنا سکیں. اور 6 اضلاع پر مشتمل جو تصویر بنائی جاتی ہے یا جو خانے بنائے جاتے ہیں اس میں اللہ کی قدرت یہ ہے کہ کوئی گیپ نہیں رہتا. میں نے لکھا بھی تھا پینٹاگون کہ امریکہ کا جو ڈیفنس آفس ہے اس کی بلڈنگ چونکہ 5 اضلاع والی ہے، اس لیے اس کا نام ہی پینٹاگون رکھ دیا گیا ہے بلڈنگ کے نام پر. اور ان کی ڈیفنس کا ذکر جب بھی ہوتا ہے کہ پینٹاگون میں یہ ہوا، پینٹاگون میں وہ ہوا، تو ان کا پینٹاگون ہے اور شہد کی مکھیوں کا ہیگزاگون ہے کہ مسدس بنایا. پھر اس میں اللہ فرماتا ہے کہ کلی وشربی کہ تم کھاؤ اور پیو، کلی من کل ثمرات ہر طرح کے پھل کھاؤ، فصل کی سبل ربک ذللا اور تم اللہ کی راہوں پر چلو اللہ مطیع ہو کر. اور یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. پھر وہ جو پھلوں کا رس چوستی ہیں، کلیوں کا رس چوستی ہیں، تو اس سے ان کے اندر جو اللہ نے کارخانہ بنایا ہے وہ اس کو پیوریفائی کرتا ہے، مینوفیکچر کرتا ہے. تو کچھ تو وہ اپنی غذا بنا لیتی ہیں اور کچھ اگل لیتی ہیں جو شہد بنتا ہے اور اس سے موم بھی بنتا ہے. اور پھر اس میں اللہ نے فرمایا کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا بھی ہے. فیہ شفاء للناس. اللہ اکبر. اچھا مفتی صاحب، یہاں سلیمان علیہ السلام یہ چیونٹی کی ملکہ کی اس بات کو سن کر مسکرائے، آپ ہنسے، اور اس کے بعد دعا مانگ رہے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں. اوزعنی، اے اللہ مجھے اپنے قابو میں رکھ. جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ عربی میں 3 لفظ آتے ہیں. ایک تبسم، جی، لبوں سے مسکرانا. جی. ایک ضحک ہے کہ سامنے کے دانت نظر آئیں لیکن آواز نہ نکلے. ٹھیک. ایک قہقہہ ہے کہ جس میں کبھی داڑھ بھی نظر آتے ہیں، آواز بھی نکلتی ہے. اور انبیاء کرام کی یہ تو اللہ نے ریکارڈ کیا کہ فتبسم ضاحکا من قولہا، ورنہ جماعت انبیاء میں ختم المرسلین
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ نے زندگی میں کتنی مرتبہ تبسم فرمایا، کتنی مرتبہ ضحک فرمایا، کتنی مرتبہ قہقہہ فرمایا، یہ بھی باقاعدہ احادیث کی کتابوں میں ریکارڈڈ ہے، اور اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اور عالم انسانیت میں اس جیسی کوئی اور مثال نہیں ملے گی کہ صحابہ کرام نے آپ کی ہر بات کو اور آپ کی ساری اداؤں کو کس طرح سے ریکارڈ کیا، کس طرح سے محفوظ کیا۔ اب آگے آپ نے فرمایا کہ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ اللہ کی نعمت کو دیکھا کہ جن ان کے مطیع ہیں، پرندے ان کے مطیع ہیں، اور ایک چیونٹی کو بھی ان کی سلطنت کی شوکت کا اور دبدبے کا احساس ہے، تو انہوں نے ان کی چیونٹی کی آواز کو سنا، اور یہ ان کا معجزہ تھا کہ اتنے طویل فاصلے سے انہوں نے چیونٹی کی آواز کو سن بھی لیا، اور علمنا منطق الطیر، اور ان کی بولی کو وہ سمجھتے بھی تھے۔ پھر فرمایا کہ رب اوزینی، وضع کے معنی ہوتے ہیں روکنا، کنٹرول کرنا، تو رب اوزینی کی معنی کہ اے اللہ تو مجھے اس چیز پر کنٹرول قابو کیے رکھ، لیکن ہم جب ترجمہ مفسرین کرتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے اس کی توفیق عطا فرما، کیونکہ توفیق کے معنی ہوتے ہیں کہ جعل الاسباب موافقا للمطلوب الخیر، کہ اللہ کی طرف سے مطلوب خیر کو پانے کے لیے اسباب کو سازگار بنا دینا، موافق بنا دینا۔ تو انہوں نے ان بے بہا نعمتوں کو دیکھ کر اور ان کو برت کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مجھے اس کی توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ اے اللہ تیری ذات عالی صفات نے جو مجھ پر نعمتیں فرمائیں اور جو میرے ماں باپ پر نعمتیں فرمائیں، تو مجھے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شکر ادا کرنے کے معنی کیا ہیں؟ کہ شکر کے معنی ہیں کہ نعمتوں کا اعتراف کرنا، پھر اس پر سراپا تشکر و امتنان بن جانا، پھر ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں اور اس کی بندگی میں استعمال کرنا۔ سبحان اللہ۔ یہ تشکر کے جامع معنی ہیں۔ چنانچہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک آیت ہم نے پڑھی کہ اعملوا آل داؤد شکرا، اللہ نے فرمایا کہ اے آل داؤد، اے داؤد کے گھرانے والو، تم شکر کو اپنا شعار بناؤ، لائحہ عمل بناؤ، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکور مبالغہ کا صیغہ ہے کہ بہت زیادہ شکر کرنے والے میرے بندوں میں بہت کم ہیں۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک ٹائم ٹیبل بنا دیا اپنے گھرانے والوں کے لیے کہ 24 گھنٹے میں ایک لمحہ بھی ایسا نہ آئے کہ ان کے گھرانے میں کوئی زبور کی تلاوت کرنے والا، اللہ کی تسبیح و تحمید کرنے والا، شکر ادا کرنے والا نہ ہو۔ جب یہ سارا اہتمام کر دیا اور اس پر عمل پیرا ہو گئے تو انہوں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ اس سے بھی تیرے شکر کا حق تو ادا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ توفیقات بھی تو تیری عطا کردہ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الآن شکرتنی، اے داؤد جب تم نے اس کا ادراک کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کا کمال شکر ادا کرنا در حقیقت بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے، تو یہی اعتراف شکر ہے، تشکر ہے، کمال تشکر ہے۔ چنانچہ شیخ سعدی بیان فرماتے ہیں کہ ہر نفسے کے درون میں آید ممد حیاتست، و ہر نفسے کے بیرون میں آید مفرح حیاتست، کہ اور نعمتوں کو تو چھوڑو، ایک سانس جو اندر آتی ہے
اس سے زندگی کی ایک سانس بڑھ جاتی ہے. اگر باہر نکلی ہوئی سانس پلٹ کر نہ آئے تو موت واقع ہو جائے. اور جو سانس اندر آتی ہے اگر وہ باہر نہ نکلے تو دم گھٹ کر انسان مر جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ اور تو چھوڑو، ہر آنے والی اور جانے والی سانس پر کبھی بندہ شکر ادا کرنا چاہے تو کسی اور کام کی تو فرصت بھی نہیں رہے گی. اسی لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، کہ انسان کے وجود میں جو جوڑ ہیں، جیسے ایک انگلی میں یہ جوڑ ہے، دوسرا جوڑ ہے، تیسرا جوڑ ہے، پھر یہ جوڑ ہے پھتیلی کا، تو بار روایت میں کہ ایک انسان کے وجود میں 360 جوڑ ہیں، مفاصل ہیں، جوائنٹس ہیں. اللہ نے ہمارے وجود کا یہ جو میکینزم، یہ مشینری بنائی ہے جس کی وجہ سے ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ساری دنیا کی راحتوں سے مستفید ہوتے ہیں. یہ تب ہوتے ہیں کہ جب یہ مشینری فنکشنل ہوتی ہے، کام کرتی ہے. ورنہ یہی انسان ہے اگر پیرالائز ہو جائے تو ہلنے کے قابل نہیں رہتا. تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے، اور بکل تسبیحۃ صدقہ، ایک بار سبحان اللہ کہہ دو گے تو یہ بھی تشکر ہے. وبکل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہہ دو گے تو یہ بھی صدقہ ہے. وبکل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہہ دو گے تو یہ بھی صدقہ ہے. وبکل تحلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو گے تو یہ بھی صدقہ ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، کسی کو اچھی بات کہہ دو گے تو یہ بھی صدقہ ہے. ایک حدیث میں فرمایا کہ ان من الصدقۃ ان تلقى اخاک بوجہ طلق، اگر تم مسکرا کر اپنے بھائی سے حشاش بشاش چہرے کے ساتھ ملاقات کرو تو یہ بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ. بوجھ اٹھانے میں کسی کی مدد کرو تو یہ بھی صدقہ ہے. الغرض علماء نے فرمایا کہ صبح سے لے کر شام تک آدمی 40 رکعت پڑھتا ہے کم از کم، اور ہر رکعت میں رکوع میں کم از کم 3 تسبیح اور 2 سجدوں میں 3 تسبیح، تو ایک رکعت میں 9 تسبیحات ہو جاتی ہیں، اور 9 کو 40 سے ضرب دیں تو 360 تسبیحات ہو جاتی ہیں. اگر یہ ساری 40 رکعت پڑھے تو یہ بھی نیت کر لیا کرے کہ میری نعمت وجود کا شکرانہ بھی ادا ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. 360 جوڑ ہیں ہمارے، تو کم از کم 360 مرتبہ ہمیں شکرانہ ادا کرنا ہے. اور شکر کامل کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ نے ارشاد فرما دیا. اللہ اکبر. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، مجھ پہ انعام کیا، نعمت مجھ پر کی، میں اس کی شکر گزاری کر رہا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میرے والدین پر تو نے کی نعمتوں کا اتمام کیا، نعمتوں کا نزول کیا، تو کیا جو والدین کو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں ان کا بھی شکر ادا کرنا ہم پر لازم ہے؟ جی ہاں، کیونکہ والدین اگر صالح ہوتے ہیں تو ان کی برکات بھی ملتی ہیں. ابھی ایک پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہ یتیم بچوں کی ڈہتی ہوئی دیوار کو دوبارہ کھڑا کر دو، کیونکہ اس کی نیچے خزانہ تھا، تاکہ خزانہ محفوظ رہے. جب یہ جوان ہو جائیں تو اس کو نکال کے استعمال کریں. اور حکمت کیا بتائی؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا. اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ اجداد نیک ہوں تو ان کی برکتیں اولاد تک بھی منتقل ہوتی ہیں. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ انبیاء کی سنت ہے کہ وہ دعاؤں میں ماں باپ کو بھی یاد کرتے ہیں اور انعامات میں اولاد کو بھی یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی،
کہ اے اللہ تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دو اور میری اولاد کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور اس امتحان میں پورا اترے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اب میں تجھے عالم انسانیت کا امام بنا رہا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پھر اولاد یاد آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے التجا کی کہ یا اللہ یہ منصب امامت میری اولاد کو بھی عطا ہو۔ قَالَ لَن يَنَالَ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اے ابراہیم آپ کی اولاد کو بھی ملے گا مگر ظالموں کو نہیں ملے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مغفرت کی دعا مانگیں تو پھر بھی ماں باپ کو یاد کریں، اور دعا مانگیں تو ماں باپ کے لیے بھی مانگیں، اولاد کے لیے مانگیں۔ اور دعا مانگنے کا ایک طریقہ کیا ہے، تشکر کا طریقہ کیا ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ کی بندگی میں استعمال کرنا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ یہاں اس کے فوراً بعد کہتے ہیں کہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ مجھے اس کی توفیق بھی عطا فرما کہ میں ایسے نیک کام کروں جو تجھے پسند ہیں۔ اس لیے علماء یہ دعا تلقین کرتے ہیں کہ اللہم وفقنی لما تحب و ترضا، اے اللہ تو مجھے ان اعمال کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہیں، تجھے محبوب ہیں۔ ولا توفقنی لما لا تحب ولا ترضا، اور ان کاموں کی توفیق نہ دے جو تجھے محبوب نہیں ہیں اور جو تجھے پسند نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی نیکی بھی اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتی، نیکی بھی وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تاکید کی اور پسند فرمائی، تو اپنی مرضی کی نیکیاں گھڑی نہیں جا سکتی۔ وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ تو نیکیوں کے معیارات قرآن و سنت نے اور شریعت نے مقرر کر دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کوئی اپنی مرضی سے، جیسے آج کل کسی سے کہیں میں نماز پڑھیں تو کہتے ہیں میں دل میں پڑھتا ہوں، تو دل میں کوئی نماز نہیں ہے۔ نماز تو قرات کا نام ہے، تسبیحات کا نام ہے، قیام کا نام ہے، رکوع کا نام ہے، سجود کا نام ہے۔ اگر کوئی منہ بند کر کے کھڑا بھی ہو جائے، تسبیحات نہ پڑھے، قرات نہ کرے اور تمام ارکان کو ادا نہ کرے تو پھر بھی عبادت نہیں ہوگی۔ تب ہوگی جب عبادت اللہ کی ہو اور تعمیل سنت مصطفیٰ میں ہو، جب عبادت اللہ کی ہو اور اس پر سند محمد مصطفیٰ کی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہوگی تب وہ قبول ہوگی۔ اپنی مرضی سے نیکیاں گھڑی نہیں جا سکتی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں پر جو شکر گزاری اس لیے ایک حدیث پاک میں جو بات آپ کہہ رہے تھے اس کی تائید میں کہ وَجَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَىٰ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 صحابہ کرام امہات المومنین کے پاس آئے اور پردے کے باہر کھڑے ہو کر معلوم کرنا چاہا کہ حضور کے معمولات زندگی کیا ہیں، آرام کتنا کرتے ہیں، عبادت کتنی کرتے ہیں، نمازیں کتنی پڑھتے ہیں، روزے کتنے رکھتے ہیں۔ تو امہات المومنین نے بتایا۔ انہوں نے آپس میں سوچا کہ اللہ کے نبی کو تو اللہ نے مغفرت کلی قطعی کی سند عطا کر رکھی ہے، ہم تو ان کے مقابلے میں کم تر ہیں، لہذا ہمیں اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ لہذا ایک نے کہا کہ فَأُصَلِّ اللَّيْلَ أَبَدًا وَلَا أَرْقُدْ، اب آج کے بعد میں ساری رات نوافل پڑھوں گا اور بالکل نہیں سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا کہ اصوم ولا افطر، میں مسلسل نفلی روزے رکھوں گا اور ایک دن بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ لا اتزوج النساء، میں شادی نہیں کروں گا، شادی نہیں ہوگی، بیوی بچوں کا یہ ٹنٹا نہیں ہوگا، تو میں بس اللہ اللہ کرتا رہوں گا ہر وقت۔
تو اتنے میں حضور تشریف لا چکے صلی تھے، اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ان کی باتوں کو سنا تھا، آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ تم نے یہ کہا ہے تو اب سنو، اصلی و ارقد، میں رات کو کچھ دیر کے لیے جا کر نوافل بھی پڑھتا ہوں اور کچھ دیر سو بھی جاتا ہوں، اصوم و افطر، میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، واتزوج النساء، میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں اور بیوی بچوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو میری سنت تو یہ ہے جو میں نے بیان کی، اس سے ہٹ کر کوئی معیار تقوی ایجاد کرے گا کہ پہاڑوں میں چلا جائے، غاروں میں چلا جائے اور گھاس پات کھائے اور دنیا سے لا تعلق ہو جائے، فرمایا نہیں، عبادت یہ ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ دل یار ولے اور ہتھ کار ولے، سبحان کہ اللہ۔ دنیا کے کام بھی کرو، حقوق العباد بھی ادا کرو، اللہ کے بندوں کے درمیان رہو اور اللہ کی بندگی بھی بطریق کمال کرو، یہ سنت مصطفیٰ ہے، اس سے ہٹ کر کوئی سنت کے معیارات گڑھ لے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیکیاں اپنی مرضی سے گھڑی نہیں جا سکتی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مفتی صاحب، یہ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ تو آپ نے تفصیل سے بیان فرما دیا، لیکن مثال کے طور پر ایک مثال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ فنڈ ریزنگ ڈنرز ہوتے ہیں کہ صاحب یہ فنڈ ریزنگ ڈنر ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ ایک یتیم خانہ بنانا ہے۔ اچھا صاحب، یتیم خانہ بنانا ہے، بڑا اچھا کام ہے، لیکن اس کے لیے ٹکٹ رکھے گئے ہیں اور ایک ویرائٹی پروگرام ہوگا اور اس میں چند رقاصائیں آئیں گی، چند مغنیائیں آئیں گی، اور اس کے بعد ہم کوئی 1-1.5 کروڑ روپے وغیرہ وغیرہ ہم جمع کر لیں گے اور یتیم خانہ بنا لیں گے۔ تو نیک کام کے لیے برے راستے سے جانا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ فنڈ ریزنگ ڈنر کر رہے ہیں تو جو پیسہ اس ڈنر پر خرچ کر رہے ہیں اس کو بھی اس فنڈ میں شامل کر لیجئے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو آرٹسٹوں کو بلائے اور رقاصاؤں کو بلائیں، مغنیوں کو بلائیں کہ یہ آئیں گے، یہ فن کا مظاہرہ کریں گے، ان کی شوق میں جو آئیں گے تو جو ان کو دیکھنے کے لیے پیسہ پھینکتے ہیں تو اس میں اللہ کی رضا کہاں سے ملے گی؟ ٹھیک ہے، پھر وہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا کہاں ہوا؟ ہاں، وہ تو فرمایا کہ جو ایک یتیم کے سر پر دست شفقت رکھے، حدیث میں، تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا۔ اور فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے طبقات ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا خصوصی سائبان فرمائے گا قیامت کے دن، جبکہ اس کے سائے رحمت کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ اس میں سے ایک طبقہ وہ یہ ہے کہ رجل تنفق یمینہ ما لا تعلم شمالہ، دایاں ہاتھ خرچ کرے تو بائیں کو پتہ نہ چلے کہ کیا خرچ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو بھی ٹھیک ہے، گنجائش ہے، لیکن وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم چھپاؤ، راز میں رکھو اور مستحقین تک پہنچا دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہر بندے کی زندگی میں چند نیکیاں ایسی ضرور ہونی چاہیے جو اس کے اور اللہ کے سوا کسی اور کے علم میں نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب آیت مکمل کر لیتے ہیں، بلکہ اس دعا کو مکمل کر لیتے ہیں نا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ آپ نے بات فرما دی، یہاں تک ہم نے یہ بات، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ اکبر۔
مجھے داخل کر دے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، تیری رحمت سے ہی میں داخل ہوں گا۔ تو اللہ کی رحمت، یہ جو دعا ہے اس میں بھی ہمارے لیے بڑی ہدایت کے سامان ہیں کہ بندہ، ہم تو گناہگار ہیں، عبادات بھی بجا نہیں لا سکتے پوری، لیکن جو پوری عبادت کرتا ہو، حقوق العباد اور حقوق اللہ سے کما حق ہو عہدہ برا ہوتا ہو، تو تب بھی اپنے اندر ایسا عجب یا تکبر یا تفاخر پیدا نہ کرے کہ میں نے اتنی عبادت کر دی ہے کہ اب میں جنت کا حقدار بن گیا ہوں، بلکہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ کہے کہ یا اللہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فی عبادک الصالحین، کہ اپنی رحمت کے طفیل ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر دعا فرمایا کہ لن يدخل احدکم الجنۃ الا بفضلہ، کہ تم میں سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر اس کے فضل سے۔ صحابہ نے عرض کی کہ وَلَا أَنْتَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں؟ تو آپ نے تعلیم امت کے لیے فرمایا کہ وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، سوائے اس کے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے۔ غوث الاعظم محی الدین عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے، وہ خود بھی کہتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں نے پہلے علم حاصل کیا اور علم حاصل کیا، پھر علم پڑھایا اور پھر ریاضت کے مراحل میں گئے، پھر قطب بنا۔ آج کل لوگ جہالت کو ایک قطبیت کی سیڑھی سمجھتے ہیں، لیکن غوث الاعظم نے بتایا کہ جتنی روحانی مراتب کے ارتقاء کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ علم ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ان کی والدہ ماجدہ نے انہیں جب ان کی خدمت کے قابل ہوئے تو اپنے سینے سے جدا کیا اور بغداد بھیجا گیلان سے تاکہ علم حاصل کریں۔ چنانچہ وہ علم سیکھنے اور پھر علم پڑھانے کے بعد جب ریاضت کے لیے نکلے اور طویل عرصہ ریاضت کی مجاہدہ کیا، تو ایک جگہ بیٹھے تھے کہ آسمان پر بادل نمودار ہوا، اس سے آواز، ایک روشنی نمودار ہوئی، آواز آئی کہ عبد القادر تم نے اتنی عبادت کی ہے کہ اب ہم نے تمہیں اپنی عبادت سے مستثنیٰ کر دیا۔ تو انہوں نے فوراً پڑھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ رحمان کی آواز نہیں ہو سکتی، یہ ابلیس کی آواز ہو سکتی ہے کہ جب اللہ کے رسول اور رسول امام الانبیاء بھی عبادت سے مستثنیٰ نہیں ہیں تو میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو اس نے پھر دوسرا حملہ کیا کہ عبد القادر تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے علم نے نہیں، اللہ کے فضل نے مجھے بچا لیا۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، کہ ہمیں اپنی رحمت کے تصدق اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، پھر یہاں پر عبادک الصالحین کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں ہمیں نیک بندوں میں شامل کر دے۔ تو انبیاء، صدیق، شہداء، صالحین، اب یہاں بھی وہی بات ہے کہ صالحین میں مدارج ہیں صالحین کے، کہ انبیاء صالحین میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں؟ ہر نبی اپنے عہد کا امام الصالحین ہے، جی، اور تاجدار انبیاء پوری کائنات کے امام الصالحین ہیں، لیکن صالحیت ایک جامد درجہ نہیں ہے کہ ایک مقام پر پہنچ کر اسٹک ہو جائے کہ اب اس کے آگے اللہ کی بارگاہ میں کوئی رفتیں نہیں ہیں، عظمتیں نہیں ہیں۔ تو صالحیت کے مقامات
اور اللہ کی بارگاہ میں رفعت کے درجات کبھی ختم نہیں ہوتے، اس لیے جو جتنی بلندی پر پہنچے گا تو اس کے اندر اور طلب پیدا ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ سے اور نعمتوں کا سوال کرے۔ تو یہ سنت انبیاء ہے، اور یہ ہر صالح بندے کو اس سنت انبیاء کو اپنا شعار بنانا چاہیے، کیونکہ جو کسی ایک مقام پر قناعت کر لے گا، رک جائے گا، تو اس کے روحانی ارتقاء کا سفر بھی رک جائے گا۔ سبحان تو اللہ، یہ سبحان سفر جاری رہنا بالکل چاہیے۔ ٹھیک ہے، بات کلیئر یہ ہو گئی کہ صالحین، لیکن صرف ایک سوال آپ سے سمجھنے کے لیے، صرف ایک سوال، وہ یہ کہ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہمیں 4 کیٹیگریز قرآن کریم بیان فرماتا ہے، ہمارے سامنے آتی ہیں کہ انبیاء ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ یہ 4 کیٹیگریز ہیں۔ سلیمان علیہ السلام بھی صالحین میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام بھی صالحین میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی صالحین میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں۔ قرآن کریم کی مختلف آیات بتا رہی ہیں ہمیں۔ انبیاء کے بعد صدیق ہیں، صدیق کے بعد شہداء ہیں، جی، اور شہداء کے بعد عباد صالحین ہیں۔ جی ہاں، تو وہاں صدیق درمیان میں نہیں ہے، شہداء درمیان میں نہیں ہے، انبیاء دعا مانگ رہے ہیں صالحین میں شمولیت کی۔ اس میں کیا راز ہے؟ جیسے اللہم انی اسألک ایمانا کاملا، ٹھیک، جیسے ایمان کے درجات ہیں، جی، اسی طرح سے صالحیت کے درجات ہیں۔ اور جیسے قرآن مجید میں آیا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ وہ جو آیت جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن خود اپنی تفسیر بیان کرتا ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہو کہ منعم علیہم کون ہیں؟ تو اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ منعم علیہم اور صالحین کے درجات ہیں۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے کوئی میٹرک کر چکا ہے اور انٹر کیا تو وہ کہے گا میری تعلیم انٹر ہے، میٹرک کو نہیں بتائے گا۔ کوئی گریجویشن کیا ہے تو کہے گا میری تعلیم گریجویشن ہے، وہ نہیں کہ میٹرک انٹر بھی بتائے گا۔ کوئی ماسٹر کیا ہے، کوئی پی ایچ ڈی کیا، تو ادنا درجہ اعلیٰ درجے میں آلریڈی شامل ہوتا ہے۔ لیکن جو صالحیت نبی ہے جی، وہ صالحیت ولی سے بہت بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ جو صالحیت نبی ہے وہ صالحیت شہید سے بہت بلند ہے، کیونکہ شہید تو نبی کا کلمہ پڑھ کے راہ حق میں شہید ہوتا ہے۔ جو صالحیت صدیق ہے اس سے صالحیت نبی بہت بلند ہے۔ تو جب نبی سوال کرے کہ مجھے عباد صالحین میں شامل فرما یا الحقنا بالصالحین، تو وہ اس درجہ صالحیت کا سوال کرے گا جو اس کی شان کے لائق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور قرآن کریم کی یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 19 پر تفصیلی گفتگو آپ نے فرمائی۔ خواتین حضرات، اپنے علماء کے ہم ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں اور شکر گزار رہنا چاہیے کہ آپ لوگوں کے آنے کی وجہ سے، آپ کے علم کی وجہ سے ہمیں مسلسل سیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے اور ہمارے ذہن سے کنفیوژنز دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر بات فرماتے ہیں اور روزانہ ہمارا بس یہی سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھیں اور اس سمجھ کو آگے بڑھائیں، ابلاغ کریں اس بات کا۔ اور یہ پیام صبح اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھیں اور سمجھائیں اور اس پر عمل کریں۔ مفتی صاحب کا ایک بار پھر شکر گزار کہ آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کس پیغمبر کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی؟ درست جواب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سب سے پہلے آذان دینے کی رائے کس صحابی نے پیش کی؟
حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 مفتی صاحب قرآن اندازی ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ ڈاکٹر زاہد پرویز میاں لاہور۔ ڈاکٹر زاہد پرویز میاں لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر ہم روانہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو نہیں جانتے اسے نہ کہو، بلکہ جو جانتے ہو وہ بھی سب کا سب نہ کہو۔ جو نہیں جانتے اسے نہ کہو، بلکہ جو جانتے ہو وہ بھی سب کا سب نہ کہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔